انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا سانحہ، عالم اسلام اپنے رہبر سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اپنے رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے قرآن، سیرت نبی، سیرت امیر المومنین، شہدائے کربلا، ائمہ اہل بیت، اولیاء الہی کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا۔ استقامت، مقاومت، مزاحمت علی المشرکین، اس کا ایک استعارہ، اس کا ایک نمونہ عمل، جس نے بتایا کہ حریت کسے کہتے ہیں، جس نے بتایا کہ بیداری اور زندگی کسے کہتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے مظلوموں کی آواز آج عالمی استکبار امریکہ اور اسرائیل نے اپنی دانش میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد کے جانے سے قیادت ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے جانے پر اسلام ختم ہو جاتا، وہ سمجھ رہے ہیں کیا شاید کربلا کے واقعے کے بعد اب کوئی بیداری باقی نہیں رہے گی۔ نہیں، برعکس ہے، شہادت ایک سعادت ہے۔ لہٰذا ہم روح پرفتوح ہے رہبر معظم کو اس سعادت پر، اس شہادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے خانوادے کو، ایرانی قوم کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مظلوموں کو اس شہادت کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پڑوس کے مسائل کے ساتھ عالمی سازشوں، خاص طور پر صہیونی سازشوں کے تحت ایک مرتبہ پھر بدامنی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے بادل ہیں۔ ایسے میں وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے، اس کا اظہار، اس محبت کا اظہار، اس اپنے مرشد سے محبت کا اظہار جس انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم میں ضم کر دیں۔ 2 بجے نمائش چورنگی پر کراچی میں مجلس عزا کا انعقاد ہے، اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے نمائش سے ایرانیان تک ہم اپنے اس عزائی جلوس کو لے کے جائیں گے۔ میں تمام ماتمی انجمنوں سے، نوحہ خانوں سے، اسکاؤٹس کے گروپ سے اور قوم کے تمام افراد سے، وہ جس عمر کے ہوں، حتیٰ خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ انتہائی پرامن انداز سے ہم مجلس عزا کو منعقد کریں گے، اور وہ ہماری عبادت ہے، اور ہم روز عزا ہے، روز عزاداری ہے۔ آج صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب ہم سے رخصت ہوا ہے، روز عزا ہے، عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ یہ جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا، زخمیوں کی شفا کی دعا کروں گا، اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے۔ آئیے نمائش چورنگی پر 2 بجے، اور پھر وہاں سے ہم عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام شدت پسندی سے گریز کریں اور پرامن رہیں۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ پاکستان نے سفارتی اخلاق کے طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ مذہبی رہنما پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا سانحہ، عالم اسلام اپنے رہبر سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اپنے رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے قرآن، سیرت نبی، سیرت امیر المومنین، شہدائے کربلا، ائمہ اہل بیت، اولیاء الہی کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا۔ استقامت، مقاومت، مزاحمت
علی المشرکین، اس کا ایک استعارہ، اس کا ایک نمونہ عمل، جس نے بتایا کہ حریت کسے کہتے ہیں، جس نے بتایا کہ بیداری اور زندگی کسے کہتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے مظلوموں کی آواز آج عالمی استکبار امریکہ اور اسرائیل نے اپنی دانش میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد کے جانے سے قیادت ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے جانے پر اسلام ختم ہو جاتا، وہ سمجھ رہے ہیں کیا شاید کربلا کے واقعے کے بعد اب کوئی بیداری باقی نہیں رہے گی۔ نہیں، برعکس ہے، شہادت ایک سعادت ہے۔ لہٰذا ہم روح پرفتوح ہے رہبر معظم کو اس سعادت پر، اس شہادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے خانوادے کو، ایرانی قوم کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مظلوموں کو اس شہادت کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پڑوس کے مسائل کے ساتھ عالمی سازشوں، خاص طور پر صہیونی سازشوں کے تحت ایک مرتبہ پھر بدامنی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے بادل ہیں۔ ایسے میں وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے، اس کا اظہار، اس محبت کا اظہار، اس اپنے مرشد سے محبت کا اظہار جس انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم میں ضم کر دیں۔ 2 بجے نمائش چورنگی پر کراچی میں مجلس عزا کا انعقاد ہے، اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے نمائش سے ایرانیان تک ہم اپنے اس عزائی جلوس کو لے کے جائیں گے۔ میں تمام ماتمی انجمنوں سے، نوحہ خانوں سے، اسکاؤٹس کے گروپ سے اور قوم کے تمام افراد سے، وہ جس عمر کے ہوں، حتیٰ خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ انتہائی پرامن انداز سے ہم مجلس عزا کو منعقد کریں گے، اور وہ ہماری عبادت ہے، اور ہم روز عزا ہے، روز عزاداری ہے۔ آج صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب ہم سے رخصت ہوا ہے، روز عزا ہے، عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ یہ جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا، زخمیوں کی شفا کی دعا کروں گا، اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے۔ آئیے نمائش چورنگی پر 2 بجے، اور پھر وہاں سے ہم عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔